اے ایمان والیو اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو اور اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. یعنی نیکی اوہی قابل قبول ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مہر ہے. ہن قرآن دے پورے 3 پاریاں چ اللہ نے کتے نہیں آکھیا کہ امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو رحمت اللہ علیہ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی انہاں دا ادب احترام کرنے ہاں, کوئی حنفی یہ نہ سمجھے کہ ہی بے ادب. حضرت امام صاحب دی جتی دی خاک ساڈیاں اکھاں دا سرما ہے تے انہاں دی جتی ساڈے سر دی پگ ہے. کسے قرآن دی آیت چ نہیں آیا کہ امام احمد ابن حنبل, امام شافعی, امام مالک رحمہ اللہ انہاں دی اتباع اور اطاعت کرو. کیوں نہیں آیا؟ بھئییا ڈبلنگ بند کرو, بے سادہ چلاؤ, یہ اگے شروع صحیح چلتا ہی. کیوں نہیں آیا؟ یہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال. بڑی توجہ نہ میری گفتگو سماعت فرمانی ہے. یہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے. آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا محبوب بولدا ہے رب دی مرضی نال. تے جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط بولیا جے کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. جو دی زبان چوں نکلے ہے حق کے, سچ کے, پاک کے, لا شک کے. جہان غلط ہو سکتا ہے, سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. ہر مسلمان دا عقید ہے. ہونے دیتے بھی ایک مثال لے لو. نبی علیہ السلام دا ایک نا یہودی نا سودا ہو گیا اونٹ دا. آپ فرمان لگے چلا کر میں تینوں پیسے دینا. یہ کیوں کیا بھی میں گھر آ تینوں پیسے دینا؟ پیسے دے نال کھڑنے چاہیے جیسے اونٹ لین چکے. گل نوٹ کر لو, نبی نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. ساڈیاں دے 2-2 3-3 جیباں نے نا, سجے کھبے سامنے ایک ستن نو بھی بول دے ہیں. تو نبی علیہ السلام آپ یہودی نو لے کے جا رہے, چلا کر بھی تینوں پیسے دینا. راہ چ نہ ایک بندہ ملیا, کہن لگا یہودی نو بھی کنے دا اونٹ ویچے؟ وہ آندا اینے دا. وہ اگے ہو کے آندا ہولی جی مکر جا تے ڈبل پیسے لے لئی. یہودی نو کہندا ہے مکر جا تے ڈبل پیسے لے لئی. وہ یہودی سی سودے تو مکر گیا. ہن جیڑا بندہ زبان کر کے کمنٹ کر کے سودا کر کے ایک چیز ہے مجھ دیندے ہو کسے نو 1.5 لاکھ دی, دوجا آندا میرے کو 1,70,000 لے لے, تے ہی اوتھے پھر جانے ہیں. اس طرح ہی ہے نا, 10,000 بدلے پھر جانے ہیں. جیڑا بندہ کمنٹ کر کے زبان کر کے پھردا ہے, قیامت نو اللہ نے دی پشت دے اوتے غداری دا جھنڈا لانا ہے کہ دنیا دا غدار آدمی ہے, یہ زبان کر کے پھر جاندا سی. یہودی پھر گیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے بھی کی ہویا تینوں, تو اڑ گیا راہ چی؟ آندا جی میرا تہاڈا سودا ہی نہیں ہویا. آپ نے فرمایا بھی تیرا میرا سودا نہیں ہوا تو میرے نال لین کی جا رہے ہیں؟ اے جی پیسے کادے اونٹ دے, جے سودا نہیں ہوا تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں بھائی؟ آندا گل ٹھیک ہے, تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے, تیسرا بندہ ہے ہی کوئی نہیں سی, تو کوئی گواہ پیش کر تے میں تیرے کو پیسے لے لینا. وہ گواہی دے کہ تیرا میرا سودا ہویا. ہن گواہ تے اوتھے ہے کوئی نہیں سی, صرف اللہ دے رسول سن تے یا یہودی سی. ایک گل وہ بازار چ کردا پیا, کولوں دی ایک نبی دے صحابی گزر رہے نے, حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تے آپ نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی میرے 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ دے کان چے دی آواز پئی جدو کہہ رہا گواہ پیش کر. خزیمہ کو واپس آئے, انہوں آن کے آندے نے 10 یہودی نو آندے نے 10 کتھے گواہی دینی ہے بھائی, کیڑی عدالت, کیڑی پرے, کیڑے چوک, کیڑی جا کے عدالت دے اندر گواہی دینی ہے؟ میں گواہی دینا تیرا تے میرے محبوب دا سودا ہویا ہے, تو جھوٹا ہے, میرا نبی سچ ہے. وہ یہودی ویندا رہ گیا, پیسے لے دفع ہو گیا.
آپ نے نا خزیمہ نو کندھے تو پھڑ لیا, فرمایا خزیمہ منو سودا کردیا ویکھیا سی؟ اللہ رسول نہیں. میرے کو تصدیق کیتی یا؟ اللہ رسول نہیں. تو پھر ایڈی وڈی گواہی ایویں دے چھڑی. تو ہن صحابی اگوں کی آندے نے, واہ نبی دے صحابیو جتھے لیٹے ہو اللہ تھوڑیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. صحابی رسول آندا محبوب جی تسی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا. وہ سمجھ نہیں آئی تھانوں, بول دے نہیں. لسی پین والے لوگ ہو, سمجھ تھانوں ساجے نہیں لگنی. میرا یور لوا کے پھر لگنی. آئیے ذرا غور کیجئے, توجہ. عظمت تو آج لیڈ بھی بڑی تیز رکھی ہے. بس جدو ووٹ لینا ہونا نا ویکھیا جی کل نو, پھر وڈے اگے ہوندے نے تے بچے پیچھے ہوندے نے. توجہ ہے سارے ماشاءاللہ. فرمایا اللہ رسول تو ہی فرمایا اللہ ایک کے اسی اللہ نو ویکھیا. اسی تے سونے رب نو بھی رب منیا تے تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منیا. تسی فرمایا دنیا تو مرنا ہے, قبر چ عذاب ہونا ہے, عذاب ہوندا ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا قبراں چ اٹھائے جانا ہے, کوئی بندہ اٹھدا ویکھیا تے نہیں. تسی فرمایا میدان محشر بپا ہونا ہے, کیا ہونا ہے. تسی فرمایا جنت ہے, ہاں کیا ہے ویکھی نہیں. تسی فرمایا جہنم بھی ہے. سونیا پورا اسلام, توجہ, پوری شریعت تھوڑی زبان نبوت دی وجہ تو منی ہے تے بغیر تصدیق کرن تے بغیر ویکھن تو منی ہے. ایتھے بھی میں سودا کر دیا تھانوں ویکھیا نہیں, لیکن میرا یقین ہے کہ جہان غلط ہو سکتا ہے, میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اے ہی مسلک اہل حدیث کہ جدی زبان چو غلط بات نکل دی نہیں, او ساڈے واسطے آئیڈیل شخصیت ہے. او دی بات حرف آخر ہے. کسے مولوی, کسے پیر, کسے امام, کسے گدی نشین دی بات دین نہیں. اسی دین مننا گے او دے تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے. اسی مولوی دی بات نو دین مننا گے, لیکن بھی مور مدینے چلو آ کے لے آؤ. وہ بغداد تے کوفے دی مور نہیں چلنی, کوئی پاکستان جو آپ ہی لا گئے تے مور آ کے بھی دین ہے نہیں. کسے مولوی دی بات, پیر دی بات دین نہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان سنیے. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے, صحابہ دا جم گٹے, باروں ایک بندہ ہوندا ہے, انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے اور اے دے لمبے لمبے کننا دیاں لوہاں تک وال نے تے بڑا خوبصورت جوان ہے. صحابہ نو پھلانگدا ہویا میرے نبی دے کول آ کے دو سانو ہو کے بہ جاندا ہے. انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے گوڈے نہ لا لیا تے آندا اسلام کی چیز ہے. میرے نبی نے دسیا اسلام اے وے. آندا صدقتا. پھر پوچھدا ایمان کی چیز ہے. میرے نبی نے ایمان دی تشریح کی تھی. اگو آندا صدقتا. صحابہ کہندے نے اسی پریشان ہو گئے, بندہ تے کوئی پینڈو لگدا ہے, دیہاتی لگدا ہے, یہ سوال بھی خود کردا ہے تے تصدیق بھی خود کردا ہے. تیجا سوال کردا ہے, آندا جی احسان کی چیز ہے. میرے آقا نے احسان دی تشریح کی تھی. آندا صدقتا. چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی. آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے, تے جدے کولوں سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے. پنجواں سوال کردا ہے قیامت دیاں نشانیاں کی نے. میرے نبی نے نشانیاں بیان کیتیاں. یہ آندا صدقتا. اٹھ کے چلا جاندا ہے, باہر گیڑ دے قریب پہنچدا ہے تے صحابہ نو آقا فرماندے نے اے سائل نو دوبارہ بلا کے لے آؤ.
صحابہ مگر دوڑتے نے، ایک گیڑ کراس کر کے باہر ہویا ہے، اگوں بندہ گم ہو گیا ہے، سجے کھبے ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا۔ صحابی آن کے آندے نے محبوب جی جدے پیچھے تسا سانو بھیجے ہے، اس طرح انہیں گیڑ کراس کیتا ہے تے اگوں بندہ یک دم ہی گم ہو گیا ہے، جویں کوئی چیز اٹھا کے لے گئی ہے۔ آقا فرماندے نے جان دیو آن والا کون سی؟ اللہ دے رسول نہیں۔ آقا فرماندے نے ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا اے آن والا جبریل سی، یہ تھوڑے کول کیوں آیا ہے؟ یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ادو فتح دے باسیو جبریل آندا وی اللہ دی مرضی نال، اپنی مرضی نال وہی لے کے نہیں آندا۔ تے میرا عقیدہ نوٹ کر، جدوں دے آمینہ دے لال چلے گئے نے، ہن قیامت آ سکدی ہے، جبریل وہی لے کے نہیں آ سکدا۔ یہ تھے بھی ایک مثال ہے۔ میرے پیغمبر دی رضائی ماں حضرت اماں جی ام ایمن مدینے دے اندر رہندیاں نے، میرے آقا ڈیلی عصر دی نماز پڑھا کے اپنی ماں ام ایمن نو ملن جاندے نے۔ رضائی ماں نو اسی تے کئی مہینے لنگ جاندے نے، سکیاں ماواں نو ملدے نہیں، انہاں دی واہ تو نہیں خبر نہیں لیندے، لیکن میرے آقا ڈیلی جاندے نے۔ میرے پیغمبر دنیا تو فوت ہو گئے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دوویں آپس وچ بیٹھ کے فیصلہ کر دینے اسی نبی دی سنت تے عمل کرنا ہے، اسی اماں جی ام ایمن نو ڈیلی ملن واسطے جانا ہے۔ ایک دن ابو بکر و عمر جاندے نے، ماں جی ام ایمن اپنے سین چ بیٹھ کے روندیاں نے پیاں۔ فرمایا اماں جی کوئی پریشانی ہے تسی رو رہیاں ہو؟ ماں جی فرماندیاں نے رونا مینوں اس گل دا نہیں آیا کہ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے، رونا تے مینوں اس گل دا آیا ہے جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل مدینے چ وحی لے کے آیا ہی نہیں تے آنا بھی نہیں۔ یہ ختم نبوت دی بڑی کڑی مضبوط دلیل ہے۔ قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا۔ وہ مرزے نو کہے نے پوچھا بھی تو آنا میرے تے وہی آندی ہے، تیرے فرشتے دا نام کی ہے؟ آندا ہے ٹیچی۔ جڑا میرے تے فرشتہ وہی لے کے آندا او دا نام ٹیچی۔ سبحان، کیسی گل ہے۔ ہن جبریل آیا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، غور کریا جے، آیا بھی مسجد نبوی چ، آیا بھی صحابہ چ، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، آیا بھی عربی بولدا ہے، انہوں پنجابی نہیں آؤندی، ہن آسمان تو وہی لے کے آیا ہے، تینوں چاہیے ہی وہی نبی پاک دے کول کھلو کے صحابہ دے سامنے ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا، پھر بار بار آقا کو سوال کیوں کرتا رہے ہیں؟ پوچھئے علماء کرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، جیڑا آندا میری گل بھی دین ہے، اے بھی دین ہے، اے بھی شامل کر لو، اے بھی دین ہے، ایتھوں شامل کر لئیے تے کی حرج ہے، اگوں شامل کر لئیے تے کی حرج ہے؟ پوچھو جبریل نے ڈائریکٹ وحی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ میرا مسلک منہج اہل حدیث دا موقف ذرا سن کی ہے۔ جبریل دا عقیدہ ہے پاویں میں آسمان تو وحی لے کے آیا، اگر میں وحی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان دے۔ میرا تے عقیدہ اے وے کہ جبریل دی بات اللہ دی وحی بھی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات رو دین کی وے مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے، اور اے ہی مسلک ہے۔ وہ سمجھ لگی جے کوئی نہ بولو دے صحیح، سمجھ آ رہی جے؟ ہاں، کسے مولوی دی بات دا نہ دین نہیں، دین مکمل ہو گیا ہے، ہن نویں دین دی لوڑ کو نہیں۔ وہ کدوں مکمل ہویا؟ 10 ہجری 9 ذوالحج میدان عرفات دے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں
تے میرے آقا اپنی اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، آسمان تو جبریل وہی لے کے آندے نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دے دن میرے محبوب جی تھوڑے تے اسی اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ گل سن والی ہے، جدوں آیت نازل ہوندی ہے، صحیح بخاری کڈ لے کتاب التفسیر ہے، میرے پیغمبر نے آسمان والا اپنی انگل نو اٹھا لیا ہے تے آقا فرماندے نے، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ دیاں گواہیاں کا دیاں نے؟ کس چیز دیاں؟ رب دیاں گواہیاں نے۔ اللہ جی تھوڑی گواہی اے وے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں منوا ان اوویں ہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں ایدے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا، میں اوویں دین منوان پہنچا دیتا ہے۔ آئیے ذرا آگے چلیے، میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا اونچی کہہ دیو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دی اہمیت اور آپ دے فرمان دی حمیت، آپ دی اتباع اور اطاعت ہر مسلمان واسطے ضروری ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں جدے کو پیغمبر دی حدیث پہنچ جائے تے پھر انہوں سن کے مننے نا، وہ کادا مسلمان ہے، انہوں قرآن تے رحمان مسلمان نہیں جے کہندا۔ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالی عنہ، ادھر میرے وال ویکھو، انہاں دے وال کندیاں تے پیندے نے تے تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا ہے، انہوں آندے نے ترنٹ چودھری من پھنے خان۔ نبی علیہ السلام عشاء دی نماز پڑھا کے صحابہ بیٹھے نے، آپ فرماندے نے بھئی خریم بڑا چنگا بندہ ہے، اگر دو کم کر لیتے دے ورگا چنگا مدینے چ ہے ہی کوئی۔ کیڑے کیڑے؟ وال کنا دیاں لوہاں دے برابر رکھ لے تے تحمد گٹیاں تو تاں کر لے، دے ورگا چنگا کو مدینے چ ہے جے۔ تے صحابہ ج بہ کے گل کیتی نبی علیہ، ایک صحابی نے جا کے انہوں دسیا بھی تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے اے فرمایا ہے۔ اللہ تو انہیں نہیں کیا میں پہلو پوچھ لاں واقعی فرمایا؟ نہیں، کول چھری پئی سی، چھری پھڑ کے نا پچھوں، ادھر میرے ال ویکھو، ایس رک دی پھیری پچھوں، کنا دیاں لوہاں دے برابر وال، تحمد گٹیاں تو تا تے مسجد نبوی دے مین گیٹ چ کھلو گیا، آندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا نا؟ آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں، تو ہن بھی چنگا ہے۔ کیوں چنگا ہے؟ این یقولو سمینا وَأَطَعْنَا، تو سن بھی لیا تے من بھی لیا۔ میرے پیغمبر دیکھ صحابی نے اس طرح کر کے سونے دی انگوٹھی پائی ہے، نبی نے لا کے مسجد نبوی چ سٹ چھڈی، 3 دن انگوٹھی پئی رہی۔ ادو فتح والے ہو، کسے صحابی نے سونے دی انگوٹھی ول ویکھیا بھی نہیں۔ تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرانا میں حضرات جتیاں اپنیاں پا کے جائے گا، وہ بول دے نہیں۔ سویرے آنے پرانی کھڑی سی نویں پایا، جلسہ دے بابا رہا، ایتھے سونے دی انگوٹھی پئی، بڑی وزنی بڑی موٹی، تے صحابہ نے پھڑ لیا، یار تیری بیوی بیٹی دے کم ہے، تے صحابی کی آندا ہے تو ہی آندے ہو پھڑ لیا، میں او دے ال ویکھنا بھی نہیں جنوں نبی نے لا کے سٹ چڑھیا ہے، تو ہی پھڑن دی گل کر دے ہو۔ اینا نام مسلمانی ہے۔ انگوٹھی ہونی قیمتی نہیں جنہ میرے محبوب دا حکم قیمتی ہے۔ کتاب النکاح سنن ابن ماجہ دی ایک روایت منو یاد آئی، بڑی کمال دی۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی آپ کو بیٹھے نے، فرمایا مغیرہ شادی ہو گئی ہے؟ اللہ رسول نہیں، او انصاریاں دا ایک گھر ہے ادھر گل چلن رہی ہے۔ تے فرمایا جس دن تیرا نکاح ہونا ہے وہ عورت ویکھی بھی ہے ہی؟ اللہ رسول ویکھی تے نہیں، فرمایا ایک نظر ویکھ لینی سی، محبت اور وج جائی، یہ نہیں کیا پتہ لگ جے فلانے تھا منگنی ہونی ہے تو گھنٹہ پیکج پہلو ہی شروع ہو گیا۔
یہ جڑے گھنٹہ پیکج پہلو پلاندے نے پھر دونوں جی چھتی لترو لتری ہو جاندے نے بولتے نہیں اچھا اللہ رسول ہن جاواں فرمایا نہیں ہن نہیں ہن تے رات ہے سویرے جائی فجر دی نماز نے پڑھی جا دروازہ کھڑکایا اگے ہن انصاریاں دا گھر سی کون ہے بھائی میں جی مغیرہ ہاں تو کدھر آیا بھائی انہیں کہا جی اندر دے باؤ پھر دسنا کدھر آیا اندر دے باؤ دروازہ کھولیا اندر چھوٹا جہا سین سی دو چارپائیاں سن آندے نے ایک چارپائی تے میری سس بیٹھی ہے دوجی چارپائی تے میں بہ گیا ہاں بھائی مغیرہ اے نہیں کیا گرم چلے گا ٹھنڈا چلے گا ناشتہ کیڑا ہاں بھائی لین کی تو آیا سویرے سویرے مغیرہ آندے نے جناب وہ جڑی بیٹی نہ میرا نکاح ہونا ہے نا تھوڑی نہ وہ ویکھن واسطے آیا بس ایک کہن دی دیر ہی وہ صحابی انصاری پردے دے معاملے بڑے سخت سن انصاری تے ہیں جو اچھی اچھی تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر آون دی تینوں پتہ نہیں ہے انصاری لوگ پردے دے معاملے بڑے سخت ہیں کہندا بھائی ہولی بول پہلو گل پوری تے سن لے پوری گل تے سن لے میں آپ نہیں آیا مینوں مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجیا جدو اینی گل کہی نا توجہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی نے اینی گل کہی صحابی دا ایک رنگ جا رہا ہے تے ایک رنگ آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ صحابی چوپے صحابیہ بھی چوپے جڑی انہاں دی ساس سی دوویں جی چپ ہو گئے تے جیڑی لڑکی دی شادی ہونی ہے وہ لڑکی اندروں نکلی تے اپنی ماں دے کول چارپائی تے بہ جاندی ہے چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا ہے تے کمر مغیرہ ول کر لی تے پردے جو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا مغیرہ آندے نے نہیں مینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے میں اللہ نو گواہ بنا کے کہنا یہ لڑکی چارپائی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا پھر سن گواہ بنا کے میں تینوں گل لگیاں کرن میری ماں ناراض ہوندی ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے میرے اگلے پچھلے سارے خاندان کنبہ قبیلہ جاندا ہے تے جائے میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے فرمایا مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے تے جا کے میرے محبوب نو جا کے پیغام دے دیں این یقولو سمینا واتانا اے میں رفع الیدین کرنا کیوں 650 حدیث ہے میرا مسلک سن منہج سن دعوت سن 600 حدیث ہے رفع 650 حدیث رفع الیدین کرن دی میرے نبی نے اپنی زندگی ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی 1,44,000 صحابہ نے جزء رفع الیدین حضرت امام بخاری نے کتاب لکھی ہے وہ دے اندر آخر تے لکھ دینے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو انہو لا یرفع یدیہ نبی دے کسے صحابی کولوں بھی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں سارے صحابہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ دے رہے نے حضرت عقبہ بن عامر مجمع الزوائد دی روایت ہے آندے نے لوگو جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردہ اللہ دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے سبحان اللہ 420 نیکیاں بانے صرف فرضاں نہیں سنت نفل کٹ گئے آندے نے جی مکے جو کر دے رہے مدینے جا کے نبی پاک نے چھڑ دیتی ایڈا جھوٹ ہے جنہیں بلی نو آکھو اوٹھ ہے حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے 9 ہجری چ مسلمان ہوئے 10 ہجری دے اینڈ تے مدینے چاہے سنن نبی داؤد دی روایت حضرت وائل بن حجر آندے نے میں 10 ہجری دے اینڈ تے مدینے چاہے تے سردیاں دے دن سن آندے نے چادراں دے تھلیوں دی صحابہ نو رفع الیدین کر دیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا باقی گل کیڑی رہ گئی حضرت ابو ہریرہ آندے نے حتی فارقت دنیا حتی لقی اللہ ایتھوں تک رفع الیدین کیتا اللہ نو جا ملے بخاری چ 5 حدیثاں مسلم چ 6 حدیثاں نے رفع الیدین کرن دیاں
حدیثاں جمع کیتیاں جان 1000 تو اوپر بندیاں نے جڑیاں تکرار نہ اسی کیوں کرنے ہیں ان یقولوا سمعنا و اطعنا اسی سن بھی لیا اسی من بھی لیا آنا میں سینے تے ہاتھ کیوں بننا ان وائل ابن حجرین قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری حضرت وائل بن حجر آندے نے میں جگاں دے پیر دے نال کھڑا واں آپ نے سجا تے کھبا تھلے دوویں ہاتھ سینے تے بننے ادھر میرے وال ویکھو سینے تے بننے اس طرح کر کے سینے تے بننے جدوں تھلے جان گے پھر کھبا اتے سجا تھلے تے جدا ٹھڈ ہی تھے وے تنی تو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا گے وہ بول دے نہیں 1000 روپیہ انعام جڑا وڈے ٹھڈ والا تنی تو تھلے بنے ساڈا ٹھڈ جتھے مرضی ٹر جا ٹکا کے سینے تے بننے نے ہیں حضرت عمر فاروق نو خنجر مارے 6 او بھائیا تھلے ہو تینوں کی عجیب گل حضرت عمر فاروق نو 6 خنجر مارے توجہ ادھر میرے حال کتھے وجے نافتے کتھے وجے نافتے ساریاں کتاباں لے دیوبندی بریل سب نے لے ہے نافتے میرا سوال ہے وے اگر عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بس تو دی پوائنٹ بات ہے کسی مولوی نے جا کے سوال کریا جے پہ حضرت عمر نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہے خنجر نافتے وجنے 6 خنجر وجے نے تے ہاتھ تے لکیر بھی نہیں پئی دعا دے ہو سکتا ہاتھ ایتھے ہوندے ایڈا ڈونگا زخم جان ہوندا ہی نا نافتا زخم میرے عمر دی شہادت دا سبب بنے ہے ایک مولوی کہنے لگا ناف پیچھے بھی ہو سکتی ہے میں کہنوں لمیاں پا کے چیک کرو یہ پیچھے وے کے اگے وے لم یا بوجھ نہ ہوئے دے آئیے میں آگے چلا اللہ اکبر بندہ بندے کو معافی مانگدا ہے ہاتھ کتھے بندا ہے بولیا جے سارے جاٹی بیٹھے ہو بولو پینڈو مثال ایتھے ہی آنے نا ایتھے آندا یار معاف کر دے ایویں آندے ہو بریلوی دیوبندی بھی ہوئے گا تو وہ بھی ہاتھ ایتھے بن کے آکھیا یار معاف کر دے جان چھڈ کدی کے بندے نے ایتھے ہاتھ بن کے آکھیا معاف کری انہیں لا چھتر لینا بول دے اس رہی وہ بولو دے صحیح مولانا وقاص فروقی صاحب تشریف لائے رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے اچھی کہہ دو آمین تو میں بات کر رہا ہوں توجہ ہے سارے دی اللہ اکبر کتھے ہاتھ بند ہے کدی ایتھے ہاتھ کیے بننے نے انہیں چھتر لا لینا چولے ہاتھ کتھے بنن دے ہیں آئیے سورۃ فاتحہ پڑھنے ہیں نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وہ لوگوں اس بندے دی نماز نہیں جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا ایک آندہ جی امام دے لفظ وخاؤ خلف الامام دے کنز المال کتاب الصلاۃ آقا فرماندے نے عبادہ بن صامت اس حدیث دے راوی نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا آئیے میں اگے چلا حضرت عبادہ بن صامت فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو من اللہ خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے کی کرے سورۃ فاتحہ ہن کی آندے نے جڑا فاتحہ پڑھدا او دے منہ چ اگ آندے نے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح او ظالما کو خدا دا خوف کر کو حیا کر فاتحہ تے ام القرآن ہے پورے قرآن دی ماں ہے سب مسانی ہے قرآن العظیم ہے سورۃ الشافی ہے سورۃ القافی ہے سورۃ الدم ہے سورۃ الفاتحہ 14 نام امام بیضاوی نے نقل کیتے نا سورۃ فاتحہ دے پورے قرآن دی ماں آکھیا میرے نبی نے تو فاتحہ جدو زندہ ہوندا ہے ادو پیچھے نہیں پڑھن دیندا جدو مر جاندا پھر اگے رکھ کے نہیں پڑھدا اور جنازہ بھی تے تھانوں پتہ ہے نا کیویں نہ کو پڑھاندے نے ایویں سکینٹاں دا ہی پڑھاندے نے تو ہی اللہ دا شکر ادا کریا کرو مرنا بھی اہل حدیث دا جینا بھی اہل حدیث دا بول دے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انیاں دعاواں پڑھ دے ہیں جنازے چ
ایک صحابی آندا ہے کاش اسی جگہ تے میت میری ہوندی اینیاں دعاواں پڑھ دے تو مگروں لاندے نے اور مولانا تقی عثمانی نے اپنے بھرا دا جنازہ پڑھایا انہیں سورۃ فاتحہ پڑھی لوکاں اعتراض کیتا اور ساڈیاں دی ساری زندگی نے نہیں پڑھی تے اپنے بھرا دی واری پڑھی انہیں کہا پڑھنا نہ پڑھنا لو پڑھنا افضل ہے اللہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت اللہ دے فضل نہ جگہ جگہ تے موجود ہے وللظالین آمین کہ کیوں آنے آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے صغیرہ گناہ معاف کر دوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نو میں کیا ایک آندہ جی تھی اچھی تے آندے تے ہولی نہیں آندے میں کیا دوں چاہی ہولی آنے تے تینہ چے بولو اچھی آنے تو میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے وہ پتہ بھی تو لگے فاتحہ پڑھے گا وللظالین کہے گا تو آمین کہے گا تو فاتحہ پڑھتا ہی نہیں آمین کیڑے ویلے آنے رکوع تو اٹھنے کی پڑھنے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھ دیو نا وہ بولو صحیح صحیح بخاری دی روایت ہے ایک صحابی پیچھوں آیا ہے کالی کالی آیا ہے جلدی جلدی آن کے نماز نہ مل گیا ہے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ انہوں ساتھ چڑھیا سی سانس پھلیا سی اندر ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن یہ دی سانس پھلی سی آواز نکل گئی آقا نے نماز مکمل کی تھی آقا فرماندے نے اوے کون سی جنہیں کلمے کہے نے صحابی آندا میں ڈر گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گے آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے پڑھے نے وہ صحابی آندا اللہ دے رسول میں پڑھے نے فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سن میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن او دو فتح دے باسیو اج بھی 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے بھابیاں دی مسیتے نے ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کوئی نہیں او بول دے نہیں جے کوئی پڑھ دے تے دسو پڑھ دے ادھر تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ وہ نماز پڑھان آتے نے پڑھ نہیں آتے پیا پڑھی جا اللہ اتنے کھلو پڑھی جا ایڈی کالی نماز ٹھونگے مار دے نبی دے صحابی نے ویکھیا ایک بندے نے کالی کالی نماز پڑھی فرمان لگے پھر لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ پھر دوبارہ وہ پھر اوویں پڑھے جویں پڑھدا ہی کالی کالی تے نبی دے صحابی آندے نے کنی دیر تو نماز پڑھ رہے ہیں آندا 40 سال ہو گئے نے فرمایا 40 سالاں ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی تے جیڑی نماز میں پڑھنا یہ نماز جبریل نے آسمان تو آ کے 10 مرتبہ میرے نبی نو پڑھائی ہے 10 مرتبہ اور نبی نے اگوں اپنے صحابہ نو پڑھائی ہے نبی نو کنے پڑھائی ہے جبریل نے آقا نو سکھائی جبریل نو کنے سکھائی اللہ نے تے میرے آقا نے اگوں صحابہ نو سکھائی تے ہن کی آندا ہے نماز حنفی ہے او خدا دا خوف کرو نماز حنفی پڑھن لگیا کو ڈر جو قیامت نو نماز محمدی دی تصدیق آقا کرنی ہے حنفی دی نہیں کرنی ایک منو آندا جی تسی آندے 39 فرشتے آوندے نے سانو وکھاؤ کتے آوندے نے میں کیا میں فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جدو یار محبوب نے فرما چھڑیا باقی گل کیڑی رہ گئی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وآخر دعوانا